السلام علیکم۔ کافی عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اور ایک اوورسیز پاکستانی کے ناطے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے اپنی لب کشائی کریں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اگرچہ میں عالم نہیں ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، لیکن واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، کیونکہ بستی کے لوگ جو تھے وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے گزر گئے تھے۔ تو فرشتے جو ہے وہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اس بستی میں ایک عابد بھی رہتا ہے جو ہر وقت جو ہے وہ آپ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور آپ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو کیا اس بستی میں جو ہے ہم اس کو بھی تباہ کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، سب سے پہلے اس کو تباہ کرو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ شخص اللہ کی تو عبادت کر رہا تھا، لیکن اس کے آس پاس جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ اس نے جو ہے منہ پہ تالا لگایا ہوا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کی بخشش اس بات پہ نہیں ہوگی کہ جی آپ نے جو ہے وہ کتنی عبادت کی، کتنی تہجد کی رکعتیں پڑھیں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی فرض نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، بلکہ آپ کی جو بخشش کا جو سبب ہے وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کا اس کے اوپر جو ہے کیا رد عمل ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ظلم کی داستانیں سنتے تھے کہ کشمیر میں یہ ظلم ہوا، اٹھا کے لے گئے، قتل کر دیا، مار دیا گیا اور غائب کر دیا گیا، مسنگ پرسنز اور یہ سب کچھ، اور یہ کچھ فلسطین کے بارے میں بھی سنا جاتا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے ملک میں اب ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کی لاش برآمد ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، بول نہیں سکتے، یا پھر آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں۔ اداروں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ادارے تو بذات خود تو ادارے برے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اداروں کے کچھ لوگ جو زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں وہ اپنے طاقت کے نشے میں دھت ہو جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہے وہ ادارے سے بڑے نہیں ہیں۔ بہرحال، تو یہاں پہ ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ دو گروپوں میں جو ہے ہم لوگ تقسیم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ دو گروپوں میں بٹ چکے ہیں، اور ایک گروپ جو ہے وہ ظالموں کا گروپ ہے اور دوسرا گروپ مظلوموں کا گروپ ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کے ساتھ کھڑا ہے، ظلم کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک دوسرا گروپ ہے جو ظلم سہ رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک یزید گروپ ہے، یزیدیت کا گروپ ہے، اور دوسرا حسینی گروپ ہے، یعنی یزید اور حسین علیہ السلام، یہ دو ایسے استعارے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ جب ظلم کی بات ہوگی، جب جو ہے ناجائز طاقت کے استعمال کی بات ہوگی، جب جو ہے جبر کی بات ہوگی، تو یزید کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا، اور جب انصاف کی بات ہوگی، جب بھی کبھی جو ہے حق کی بات ہوگی، حق کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہوگی، حق کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی بات ہوگی، تو وہاں پہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ نواز رسول کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اسی طرح فرعون اور موسیٰ کا بھی جو ہے وہ کی مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک طرف فرعونی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی طاقتیں ہیں جو اس وقت جو ہے وہ آپس میں برسر پیکار ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان دو طاقتوں کے بیچ میں ایک تیسری طاقت بھی ہے، اور وہ طاقت جو ہے وہ سب سے بڑا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے، اور وہ ہے بیچ کی طاقت۔ اور وہ بیچ کی طاقت کیا ہے؟ وہ بیچ کی طاقت وہی ہے جو عابد یا وہ لوگ جو صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ہے، جی ملک میں ہو رہا ہے، جی کیا ہے، جی نہ بولیں، جی کیا ہے۔ یہ منافقین ہیں بیسیکلی، یہ بیسیکلی جن کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یعنی ملک میں ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر خاموش ہیں اور کہتے ہیں جی نہ کریں نا، جی یہ کیوں جلسہ کرتے ہیں، جی نہ کریں نا، جی یہ کیوں جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کیوں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بری ذمہ ہو گئے ہیں اور ہمیں نہ یہاں پہ کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ آخرت میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ بہت ہی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ منافقین میں آتے ہیں، وہ نہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اس طرح سے تین گروپ بن جاتے ہیں، یعنی ایک ظالموں کا گروپ، دوسرا جو ہے مظلوموں کا گروپ، اور تیسرا جو ہے وہ ان منافقین کا گروپ۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہمارے ادارے جس میں شاید جو ہے جوڈیشری سب سے ٹاپ پہ ہے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ مطلب ہے جس ادارے نے آپ کو انصاف دینا ہے وہ خود ظالموں کی صفوں میں جا کے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ان اداروں میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں اور ان کی وجہ سے شاید نظام بھی چل رہا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انصاف کے معاملے میں جو ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو وہ آخری جو ہے وہ اس میں آتا ہے، ممالک میں آتا ہے جہاں پہ انصاف جو ہے وہ ملتا ہے۔ ان ظالموں میں آپ کی جوڈیشری شامل ہے، ان ظالموں میں آپ کی بیوروکریسی شامل ہے، اور بیوروکریسی ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور عدالتوں کا بھی کچھ ایسی تاریخ ہے۔ اس میں پولیس جو ہے وہ ظاہر بیوروکریسی کنٹرول کرتی ہے، وہ شامل ہے۔ یعنی نظام جو ہے وہ طاقت کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ یعنی ایک ادارہ جس کے پاس طاقت ہے اس نے پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ نظام کو نچا رہا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے کہتے ہیں غلامی، اور اسی غلامی کے لیے جو ہے عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے نا کہ آزادی، لوگ کہتے ہیں کون سی آزادی، ہم تو آزاد ہیں، 1947 میں آزادی مل گئی تھی۔ یعنی بدقسمتی سے اس کو لوگ آزادی سمجھتے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو اٹس اے ورس کائنڈ آف سلیوری، بہت ہی بری قسم کی جو ہے وہ غلامی ہے۔ بہرحال نظام تو ننگا ہو چکا ہے، اور اب جو ہے جو مستقبل جو نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو ظلم کی طاقتیں ہیں، اور جو مظلوم اور حق کی طاقتیں ہیں، یہ سلسلہ جو شروع ہو گیا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ختم نہیں ہوگا، وقتی طور پہ دب جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ طاقت ظاہر دبا لیتی ہے، لیکن حق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں دبتا۔ حق جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے، تو حق سر اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے اس میں 2 سال لگ جائیں، اس میں 3 سال لگ جائیں، اس میں 5 سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائیں، لیکن یہ لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں یہ بچ نہیں سکیں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے اس دنیا میں بچ بھی جائیں تو اگلے جہان میں تو نہیں بچ سکتے ہیں، اور ان کا اگر یہ خیال ہو کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا، تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور پہ ظلم
کرنے سے جو ہے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. حقوق اللہ تو معاف کرتا ہے. اللہ جو ہے حقوق العباد نہیں معاف کرتا جب تک کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ نہ معاف کر دے. تو سچویشن جو ہے وہ بڑی بری ہے. حق سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو حق سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نابلد کر کے جو ہے وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، یقیناً آپ کے مسائل ہوں گے. آپ اس طرح سے حق کے جو ہے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ جو ہے کل کو اگر اللہ کو آپ جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کم از کم آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں میں حق کے ساتھ کھڑا تھا. تو بس اتنی گزارش تھی. انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوگی. یہ میں نے ابھی سلسلہ شروع کیا ہے تو انشاءاللہ جاری رہے گا. تو سننے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب. اللہ حافظ.